بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی یہ 12ویں فصل ہے، اور موضوع وہی چل رہا ہے، اتحاد عاقل اور معقول، جس کو رد کیا ابو علی سینا نے پہلے جزئی دلائل کے ساتھ، پھر کلی قوانین کے ساتھ اس کو رد کیا۔ تو یہاں پر اب تعقل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عرض یہ کیا تھا کہ کچھ کمالات اس قوت عاقلہ، جوہر عاقلہ کے وہ ذاتی ہوتے ہیں، تو جب بدن سے یہ نفس ناطقہ جدا ہوتا ہے تو وہ کمالات ذاتی جو ہوتے ہیں عقل کے، وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے۔ تعقل کی بھی آگے مزید قسم آئے گی۔ ایک تعقل وہ جو خود نفس یعنی عقل کے پاس ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے تعقل وہ جو اس خارجی عالم سے یعنی جزیات، یہ اس عالم میں جو موجودات ہیں یہ جزئی ہیں، تو اس سے ایک علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اس 12ویں فصل میں، فَيَظْهَرُ لَكَ، کہ آپ کے لیے کیا ظاہر ہو، من هذا، اس سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس سے کیا واضح ہوا، ظاہر ہوا کہ ان کل ما یعقل، کہ ہر وہ چیز جو تعقل کرتی ہے، یعنی عقل ہی تعقل کرتی ہے نا، فَإِنَّهُ ذَاتٌ مَوْجُودَةٌ، جو بھی چیز تعقل کرتی ہے وہ ذات ہے اور موجود ہے، یعنی وجود رکھتی ہے۔ یہ جوہر، عقل کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ جوہر جو ہیں وہ 5 ہیں، اس میں سے پہلا جو جوہر ہے وہ عقل ہے۔ جوہر کی تعریف بھی ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے جو بھی چیز تعقل کرتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں، وہ ایک ذاتی وجود رکھنے والی ایک ہے، جوہر ہے۔ تتکرر فیہا، اس ذات موجودہ میں، تکرر ثبت، یعنی اس میں کیا چیز ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، اس میں فیہا الجلایا العقلیہ۔ الجلایا میں نے یہ پیچھے آ سکتے آیا ہے، یہ معقولات جو بھی ہم تعقل کرتے ہیں ان کو معقولات کہیں، ان کو تصورات کہیں، ان کو حقائق الاشیاء کہیں، جو بھی کہیں، جبکہ اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، یعنی یقینی خبر، یقینی خبر یعنی حقائق، کسی چیز کی حقیقت، تو اس میں حقائق آتے ہیں، عقلی حقائق ان کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ عقل کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو عقلی حقائق کہتے ہیں۔ تو جو بھی چیز تعقل کرتی ہے عقل، اس کو کہتے ہیں عقلی تعقلات، معقولات یا تصورات۔ آگے کیا کہہ رہا ہے، تکرر شیء فی شیء آخر، کہ ایک شے دوسری شے میں، یعنی ایک معقول شے کس کے پاس آ جاتی ہے، عاقل کے پاس آ جاتی ہے، اور وہاں پر کیا ہوتی ہے، ثبت۔ یہاں پہ اتحادہ نہیں آیا، حالانکہ یہ جو متکلمین کی جہد سے ہی ابو علی سینا بیان کر رہے ہیں کہ اس عقل کے پاس کیا آتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے یہ اس کے پاس، عقل کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں پر ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم کی تعریف ہم نے کیا کی تھی، حصول و صورت الشے یا حضور و صورت الشے، یہ آگے اس کی تقسیم بندی آئے گی۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تو نہیں ہے کہ صورتیں آ کے وہاں چھاپا لگ جاتا ہے، جیسے مادہ مادے میں، اصل موضوع کیا ہے، ثابتہ جو ہے ایک شے دوسری شے پر ثابت ہوتی ہے۔ مثلا یہ آپ کے پاس ایک بورڈ ہے، اس میں یہ ہم نے یہ چیز اس بورڈ پہ ہم نے یہ یہاں پہ ثابت ہوگی، ثابتہ۔ اس طرح نہیں ہے کہ یہ تعقل مادی ہے، ذہن جیسا کہ یہ مادہ پرست لوگوں نے کہا ہے کہ جو دماغ ہے وہاں خلی ہیں، خلیوں میں صورتیں چھپ جاتی ہیں، یا جیسے کمپیوٹر میں چپ ہے، اس میں سارا ڈاٹا فیڈ ہو جاتا ہے، تو وہ ڈاٹا آن کریں تو وہ سارا ڈاٹا چل پڑتا ہے۔ یہاں پر اس طرح ثابتہ نہیں، کیونکہ یہاں پر اس اگلی تقسیم بندی میں آئے گا کہ جو بھی تعقل ہوتا ہے خارجی چیز، کوئی بھی انسان ہے، تو انسان جو ہے یہ انسان موجودہ ہے یا موجود انسان ہے، موجود، اس کی ایک ماہیت ہے اور اس کا ایک وجود ہے۔ کیا وجود آئے گا؟ وجود آئے گا تو وہاں خارج میں ختم ہو جانا چاہیے، وجود نہیں آتا، اس کی ماہیت، اس کی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں صورت۔ یہ صورت ذہن کے پاس حصول ہو یا حضور ہو، یہ آگے بات کریں۔ پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ جو عقل ہے وہ ذات موجودہ ہے، اس عقل کے پاس چیزیں آتی ہیں، جو بھی ہم تعقل کرتے ہیں اس عقل میں وہ حاصل یا حاضر ہوتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ
جو علم عرفان والوں کا آپ کو عرض کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل ہے جو اس کے پاس کلیات ہیں، جو معقولات، جو کلیات ہوتی ہیں وہ خارج سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہاں سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ثابتہ کا یہ معنی بھی نہیں ہے، آپ مجھے خود بتائیں، فار ایگزامپل ہائیڈروجن پلس آکسیجن مل کے یہ جو واٹر بنا ہے، یہ واٹر کیا ہے؟ یہ ہائیڈروجن ہے؟ نہیں۔ یہ آکسیجن ہے؟ نہیں۔ گلاس میں تو ہم نے یہ دو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ برتن میں ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ پانی ہو رہا ہے، نہ وہ ہائیڈروجن ہے نہ وہ آکسیجن ہے، تو یہ الگ ایک صورت ہے۔ یہاں پر کیا ایک دوسرے کے اوپر ہائیڈروجن آکسیجن کیا ایک دوسرے کے اوپر ثابتہ ہو گئے ہیں، تقررہ ہو گئے ہیں؟ نہ، یہ الگ ہے، یہ ظرف مظروف والی بات نہیں۔ ظرف مظروف یہ ہوتا ہے کہ جیسے پانی گلاس کے اندر مادہ مادے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ظرف مظروف، ایک دوسرے کے جو ساتھ ہیں۔ اس لیے احادیث میں جو وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے ظرف مظروف کے ساتھ۔ اللہ ہر چیز سے جدا بھی ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے ظرف مظروف سے جدا ہو جائے، گلاس پانی سے الگ ہو جائے، نہیں، ایسے بھی نہیں۔ اگلی فصل میں کیا کہتا ہے؟ اب وہ تقسیم بندی کر رہا ہے۔ الصور العقلیہ، صور عقلیہ، جو اس عقل کے پاس جو صورت آ جاتی ہے، یہ صورت عقلیہ ہے۔ الصور العقلیہ قد یجوز بے وجہ ما، وہ کہتا ہے کہ قد یجوز، یعنی یمکن، یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، بلکہ جب دو کسی چیز کے لیے دو جہتیں ہوں تو پھر کہتے ہیں امکان ہے کہ یہ ہو یا یہ ہو، وہاں پر واجب نہیں، ایک واجب ہو تو دوسری واجب نہیں ہو سکتی۔ یجوز و صور عقلیہ یمکن، ممکن ہے بے وجہ ما، کسی ایک جیسے، کیا ہے کہ ان تستفادہ من الصور خارجہ، کہ یہ جو صور عقلیہ یعنی عقل استفادہ کرتا ہے کہاں سے؟ من الصور الخارجہ۔ یہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، ایک تعقل وہ ہوتا ہے کہ انسان خارجی چیز سے، مثلا میرے پاس یہ مارکر ہے، اس خارجی شے سے میں نے اس مارکر کا ایک صورت میرے ذہن میں حاصل ہوئی، تعقل ہوئی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عقل کیا استفادہ کرتا ہے؟ خارجی صورت سے۔ مثلا کما نستفید، جیسا کہ ہم استفادہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ صورت السماء من السماء، ایک آسمان کی صورت سے، ہم وہ خارجی آسمان سے ایک صورت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ پہلے ہی آپ سے عرض کر چکے ہیں، صورت آتی ہے خارج میں۔ یہ جو مثلا انسان ہے یا آسمان ہے، انسان ہے، یہ اس کی ماہیت بھی ہے اور اس کا وجود بھی ہے، تو یہ خارجی انسان کا وجود نہیں آتا، ورنہ یہاں وجود تو ایک ہی ہوتا ہے، ختم ہو جانا چاہیے، نہیں، اس کی ماہیت آتی ہے۔ ماہیت کیا ہے؟ کہ حیوان ناطق، یہ جو اس کی صورت، کیونکہ اگر جسم بھی ہو، کوئی بھی جسم کس سے بنتا ہے؟ مادہ اور صورت سے۔ کیا اس کا مادہ جو ہے مٹیریل وہ ہمارے دماغ میں آتا ہے؟ نہیں آتا، اس پر جو صورت آتی ہے وہ صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ آسمان کی صورت ہمارے ذہن میں آ گئی، لیکن کہاں سے آئی؟ خارج سے آئی۔ وَقَدْ يَجُوزُ، اسی لیے کہہ رہا ہے یہ بھی، یا تو یہ ممکن ہے کہ یہ ہو کہ ہم خارج سے ایک صورت حاصل کریں دیکھ کے، یا یمکنو، یا ممکن ہے کہ ان تسبق صورت، یا یہ صورت ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ صورت سابق ہو، اولاً پہلے صورت ہو، کہاں پہ ہو؟ الی القوۃ العاقلہ، عاقل کے پاس کسی چیز کی صورت پہلے موجود ہو، خارج سے لی نہیں ہے، وہ عقل کے پاس اس کی ذاتی ہو، وہ عقل کے پاس پہلے ہو۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم خارج سے لے رہے ہیں، پھر وہ قوت عقلہ کے پاس آ رہی ہے، یہاں قوت عقلہ کے پاس پہلے ہے۔ ثم یسیرو، تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ جو ہم نے یہ صورت لی ہے، ثم یسیر اللہ، اس صورت کے، یہ صورت کیا ہو جاتی ہے؟ وجود من خارج، پھر اس کو وجود خارج میں بعد میں ملتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا انسان کے پاس ایک نقشہ ہے، نقشہ ہمیشہ ذہن میں پہلے ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے عمارت بعد میں بنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے جو بھی چیزیں ایجاد کی ہیں تو خارج میں موجود تو نہیں تھیں، وہ نقشہ بنایا، کوئی بھی میزائل بنایا، کوئی کچھ بنایا، گاڑی بنانی تھی جو فرسٹ ٹائم بنی، ذہن میں اس کا نقشہ تھا، اس نقشے کے مطابق اس نے گاڑی بنائی، خارج میں گاڑی نہیں تھی، نقشہ پہلے تھا ذہن میں، بعد میں خارج میں اس کو وجود ملا اس گاڑی کو۔ تو یہی کہہ رہا ہے کہ ذہن میں پہلے ہوتی ہے، پھر اس کو خارج میں وجود ملتا ہے۔ مثلا ما ناقلو، وہ چیز جو ہم تعقل کرتے ہیں اس کی شکل، ثم نجعلہ موجودا، پھر وہ خارج میں موجود ہو جاتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں آ گئیں،
ایک وہ جو پہلے خارج سے لیتے ہیں، ایک وہ جو ذہن میں پہلے موجود ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے کا عاقل ہے، ہر چیز کی وہ اس کے پاس علم ہے ہر چیز کا۔ آگے بحث ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے تو ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنی ذات کو تعقل کرتی ہے تو یہ اس کا تعقل ذاتی ہے، یہاں پر کوئی غیر چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اتحاد جو ہے، یہ اتحاد ہے اس مقام و مرتبے میں ہے جب کوئی چیز اپنے آپ کا تعقل کرتی ہے۔ مسئلہ غیر کے تعقل کا ہے یا وہ غیر کا خارج میں وجود ہو جانا، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ تو پھر واجب ہے۔ اب یہاں تھا یجوز، دو جب قسمیں بنائی، یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ واجب ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان دونوں میں سے کون سا تعقل واجب ہے؟ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ ما، وہ چیز یا اکیلہو الواجب الوجود، جس کو واجب الوجود تعقل کرتا ہے، من الکل، ہر چیز میں سے جو اللہ تعالیٰ تعقل کرتا ہے، علی وجہ الثانی، وہ یہ دوسری جہت ہے، وہ یہ جہت، کیونکہ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تعقل کرتا ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ حصول و صورت شے یا حضور و صورت شے، وہ آگے بات آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کیسا علم ہے کہ اس میں صورتیں موجود ہوتی ہیں علی وجہ ثانی، یہ دوسرا طریقہ کہ صورت پہلے موجود ہوتی ہے، خارج میں اس کے مطابق ان اشیاء کو وجود ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے ہے، باقی موجودات کے لیے وہ دونوں جہتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر اس کا نام کیا دیا؟ جو پہلی صورت تھی اس کو کہا انفعالی، منفعل ہونا، خارج سے وہ لیتی ہے، یہاں پہ عقل قابل ہے، قبول کرتی ہے خارج سے، تو یہ منفعل۔ اللہ تعالیٰ تو خارجی کسی شے سے منفعل نہیں ہوتا نا، اس لیے جو دوسری ہے اس کا نام ہے فعلی، علم فعلی، علم انفعالی، ٹھیک ہے، یا معقول انفعالی، معقول فعلی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بتا رہا ہے مصنف ابو علی سینا؟ کہہ رہا ہے یہ جو دوسری قسم ہے معقول کی جو فعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کون سا ہے؟ علم فعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم انفعالی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خارج میں جو افعال ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے خارج میں ہوتے ہیں، پھر اس کے ذہن میں اس کا علم آتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم پہلے ہے، اس کے مطابق جو ہے خارج میں وہ چیزیں بالفعل موجود ہو رہی ہیں۔ تو یہ دو قسمیں انشاءاللہ اگلے میں مزید آئے گی، اور جو اتحاد ہے انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے، اتحاد کی کتنی اقسام ہیں۔ اگر اتحاد ہو بھی تو مفہوماً عاقل معقول کا ایک تعین اور تشخص رہتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے مباحثے میں اس پر بحث ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔